کو شباش شلوم، شلوم، ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں مارک آف یہوہ اور مارک آف بیسٹ۔ آج اس کا 7واں ایپیسوڈ ہے، لیکن آج چونکہ اگلا سرمن جو ہوگا وہ کلوسنگ کا ہوگا تو وہ غالباً لاہور میں ہی ہوگا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی جو کلیسیا ہے کراچی کی، وہ اس موضوع کے متعلق جو بھی اپنے اندر سوالات رکھتے ہیں، جنہوں نے اس سرمن کو سنا ہے، اس موضوع کو سنا ہے، اگر وہ اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنے سوالات کریں۔ ہم نے بڑی تفصیل سے یہ دیکھا ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 666 کا حیوان کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کی توجہ دلوائی ہے کہ کون سے کام ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں، تو دراصل وہ حیوان کے تسلط میں ہے۔ وہ حیوان کے کون کون سے کام ہیں؟ سبت، عیدیں اور ختنہ اور شریعت۔ اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہوہ پاک خدا کا نام بھی ہماری زندگی میں نہیں، اور اس کا نشان بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص جو ہے وہ حیوان کے تسلط میں ہے۔ کس کے تسلط میں ہے؟ وہ مخالف مسیح کا پیروکار ہے۔ سو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے خدا کے کلام کی طرف موو کرے اور حیوان کے تسلط سے باہر آ جائے۔ بارو ہاشم جی، سو اس پر مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ مہر پوری بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس پر یہ مہر لگ جائے وہ اس مہر سے نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ بائبل میں توبہ کی راہ دی گئی ہے کہ توبہ کرو اور کیا ہو جاؤ؟ خدا میں بحال ہو جاؤ۔ سو جتنے بھی لوگ حیوان کی پیروی کر رہے ہیں یا اس کے پیروکار بنے ہوئے، ان کے لیے آج یہ بڑا خاص موقع ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، جو یوٹیوبر ہمیں دیکھتے ہیں، جو لائیو ہمیں سنتے ہیں، جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ موضوع پڑھا ہے، سنا ہے، اور یہاں آ کر جنہوں نے سنا ہے، ان لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے خداوند کی عیدیں منائیں، خداوند کے شبات منائیں، اپنا ختنہ کرا کر خدا کے عہد میں قائم ہو جائیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ سو آپ لوگوں کو آج جو آپ لوگ یہاں پر حاضرین ہیں، آپ لوگوں کو آج میں کھلا ٹائم دیتا ہوں۔ آج آپ لوگ جو ہے اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں، اپنے سوالات کریں اور اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو شروع کرتے ہیں، جس کا بھی سوال ہے وہ سوال کریں۔ جی سر۔ اچھا، سوال کرنے والا اپنا نام ٹھیک ہے جی ضرور بتائیں۔ جی جی، میرا نام مورس سرور ہے، اور سوالات تو بہت سارے ہیں سر۔ سب سے پہلے میں سبت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ فریسی اور فقی بھی خدا مسیح سے یہی کہتے تھے کہ تیرے رسول جو ہیں وہ سبت والے دن کیا کرتے ہیں؟ بالیاں توڑ توڑ کے کھاتے ہیں، اور سبت والے دن کام کرتے ہیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت والے دن بھی معجزات جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے ہوتی نظر آتی ہے۔ تو بہت لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ اگر سبت کے دن کام نہیں کرنا تو پھر معجزات جو ہے وہ کیسے رونما ہو رہے تھے، اور رسول جو ہے وہ خدا مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ بالیں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ تو اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یسوع مسیح نے اس کو تبدیل کر دیا، اس نے کہا سبت توڑا، اور کہتے ہیں کہ رسول اس کے ساتھ، اس نے کہا دلہا جب تک ساتھ ہے تو باراتی کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو آگے سے مطلب کراس کویسچن جو ہے وہ اس سے کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر، وہ براتی والا سلسلہ تو روزے کے متعلق ہے، سبت کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، بہت سادہ سا جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ فقی فریسی جو تھے وہ جتنی بھی باتیں کرتے تھے یا مسیح پر شبات توڑنے کا جو الزام لگاتے تھے، وہ اپنی تلمودی روایات سے لگاتے تھے۔ کن سے لگاتے تھے؟ تالمودی روایات سے۔ پوری تورا میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ شبات کے دن معجزات کرنا منع ہے۔ آپ نے کبھی پڑھا؟ نہیں۔ 39 قسم کے کام جو ہیں وہ آپ کو فریسی رائٹنگز کے اندر مل جاتے ہیں کہ جی وہ شبات کے دن نہیں کرنے۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ ہم ایگری ہیں کیونکہ وہ تورا سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو تورا سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ تورا کی نفی کرتے ہیں، بلکہ تورا کی کیا کرتے ہیں؟
نفی کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ شاگرد جو تھے وہ مسایا کے ساتھ تھے اور وہ رستے میں بالیاں توڑ توڑ کے کیا کر رہے تھے؟ کھا رہے تھے. چلیں اب روٹ دیکھتے ہیں سبت کا. سبت کا جو روٹ ہے وہ دیکھیں. جب یہوہ پاک خدا نے سبت دیا تو کیا کہہ کر دیا؟ 6 دن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا. کس کا کام؟ اپنا. ٹھیک ہے. لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا کیا ہے؟ سبت. ٹھیک ہے جی. سو جتنے بھی لوگ یہ حوالہ لے کر کہ یسوع مسیح خود سبت کو توڑتا رہا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ بائبل میں آپ پوری تورات پڑھ لیں. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ کام جو ہے وہ شبات کے دن نہیں ہو سکتے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہوہ پاک خدا نے کیا کہا؟ یہ شبات جو ہے وہ کس کا دن ہے؟ میرا ہے. لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. 6 دن تیرے ہیں لیکن 7واں دن کس کا ہے؟ میرا ہے. اب آپ سب نے بتانا, آپ سب نے مجھے اپنی آواز اور اپنے جواب سے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا سبت کے دن یہوہ پاک خدا کا کام کرنا منع ہے یا نہیں؟ سبت کس کا ہے؟ یہوہ پاک خدا کا. تو اس میں کام کس کا ہوگا؟ یہوہ پاک خدا. ایسا ہی ہے. سبت تو ہے ہی یہوہ پاک خدا کا کام کرنے کے لیے. دلیل یہ دیتا ہوں کہ سبت کے دن ہیکل کے اندر قربانیاں ہوتی تھی. سبت کے دن ہیکل کے اندر میں آپ کو ایک یہاں پر چھوٹا سا لیلا دیتا ہوں, وہ آپ ذرا قربان کر کے اس کی کھلڑی تو اتار کے اس کے ذریعے بوٹیاں تو بنائیں. کیوں جی؟ اگر آپ نے 2 گھنٹے اس پر لگائے تو تیسرے گھنٹے میں آپ کا پورا بدن کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا. لیکن سبت کے دن بے تحاشا قربانیاں ہوتی تھی ہیکل کے اندر, صبح شام کی الگ اور شبات کی الگ. ایسا ہی ہے, بڑی قربانیاں ہوتی تھی شبات کے دن ہیکل کے اندر کاہن کرتے تھے. تو کیا وہ نہیں تھکتے تھے؟ کیا وہ کام نہیں ہے؟ اور یہ مسیح نے بھی انجیل کے اندر سوال کیا تھا فریسیوں سے کہ ہیکل میں تو کام ہوتا ہے, کاہن قربانی کرتے ہیں, پھر بھی وہ بے قصور ٹھہرتے ہیں. پھر بھی وہ کیا ٹھہرتے ہیں؟ کیوں بے قصور ٹھہرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سبت کس کا دن ہے؟ خدا کا. سبت کے دن یہوہ کا کام کرنا دراصل لازم ہے. اجازت نہیں کہوں گا بلکہ لازم ہے. اس میں کام یہوہ کا ہوتا ہے. اس میں کام ہی یہوہ کا ہوتا ہے. اب مجھے سارے بتائیے کہ یہوشوا مسیح اور ان کے شاگرد یعنی 12 رسول جس سفر پر نکلے ہوئے تھے وہ کس کام کے تعلق سے سفر کر رہے تھے؟ کس کا کام کر رہے تھے؟ یہوہ پاک خدا کا. تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے. کس کے لیے؟ یعنی منادی کے لیے نکلے ہوئے تھے. کس کی منادی کر رہے تھے؟ یہوہ پاک خدا کا کام کر رہے تھے. یہوشوا تو اپنے باپ کا کام کر رہا تھا, سب 12 رسول بھی وہی کام کر رہے تھے. تو خدا کے کام کے دوران کھانا پینا تو بالکل منع نہیں ہے. اگر وہ کھاتے نہ تو خدا کا کام کیسے کرتے؟ کیوں جی؟ ہاللیلویہ. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خوراک خدا کے کام کرنے کے لیے کھائی. ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, ورنہ وہ وہیں بیٹھ جاتے کہیں کہ بھائی بھوک بڑی لگ گئی ہے, وہ نہیں ایسے اکٹھ ہو سکتے. انہوں نے بلکہ وہ دانے کھائے یا پھلیاں کھائی اور اپنے جسم کو طاقت دی اور مزید چلتے رہے. ہاللیلویہ. اچھا اب آتے ہیں جی معجزات کی طرف. زیادہ تر جیسا کہ میں نے پچھلے اسی سیریز میں شاید بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر معجزات کب ہوئے ہیں؟ شبات کے دن یا عیدوں کے دن. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو پیدائش کی کتاب سے ایک حوالہ دیا تھا 2 باب میں, وہاں لکھا ہے خداوند نے 7ویں دن کو کیا دیا؟ برکت دی. تو بھائی 7ویں دن میں تو وہ برکت بانٹتا ہے. یہ تو اصول ہے, یہ تو اصول ہے. معجزہ برکت ہے کہ نہیں؟ شفا برکت ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو بانٹتا ہے شفا 7ویں دن. اب تورا میں کہیں مجھے کوئی ریفرنس دے دے, کوئی مسیحی بہن بھائی جو اعتراض کرتے ہیں جی یسوع نے معجزہ کر کے سبت توڑا. ٹھیک ہے جی, ٹوٹ جاتا ہے, فار ایگزامپل ٹوٹ جاتا ہے, حوالہ دے تو سمجھ مان لے گا ٹوٹ گیا. بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ تورا میں کہاں لکھا ہے کہ شبات کے دن معجزہ نہیں کرنا, یہ شفا نہیں دینی؟ بلکہ میرے پاس دلیل ہے کہ یہوہ کا سبت ہے اور یہوہ کے سبت میں یہوہ کا ہی کام کیا جاتا ہے. ہاللیلویہ. مثال کے طور پہ مسیح یروشلم میں گدھے پر سوار ہو کر آئے. کس دن؟ سبت کے دن. کس دن؟ کسی نے اعتراض کیا جی دیکھو جی ہے تیرا گدھا بھی, تیرے چپائے بھی آرام کرے. تو یہاں تو یسوع سبت کے دن اسے استعمال کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سبت کے دن تو یہاں بھیڑ بکریاں گائے بیل ذبح ہوتے ہیں,
यहोवा के लिए, तो यहोशुआ उस पर सवार नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सारी कायनात सब्बत के दिन यहोवा का काम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, काम कर सकती है, कर नहीं सकती बल्कि उसे करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बारू का शुक्र। बारू का शुक्र। असल में सब्बत के दिन नेकी करना रवा है, बदी नहीं। यही क्वेश्चन किया था ना मुसाहिब ने कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है यहाँ बदी। उन्होंने पूछा भी उनसे कि अगर तुम्हारा गधा कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? क्यों नहीं निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? जान बचाना क्या है? यहोवा का काम, खुदा का काम है, नेकी है, ठीक है जी। तो ये तो करना शबात में ही तो रवा है, ऐसे काम ज्यादा करना, नेकी करना, ठीक है जी। हालेलुया। सो जो लोग कहते हैं जी सब्बत के दिन को मसाया ने ये सारे काम करके तोड़ा है, असल में ना तो वो तौरात के रूट को समझते हैं, तौरात की सोच को नहीं समझते। उन्होंने फरीसी कवानीन को, फरीसी रवायात को तौरात कह दिया या तौरात का दर्जा दे दिया। तौरात ने ऐसा कभी कहीं नहीं कहा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तौरात ने कहीं नहीं कहा कि भाई तुम लोग सब्बत के दिन रोटी नहीं खा सकते, सब्बत के दिन तुम यहोवा का काम नहीं कर सकते, सब्बत के दिन तुम मौजज़े नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है जी। ये फरीसियों की रवायात थी जो सब्बत को उन्होंने इतना मुश्किल तरीन कर दिया कि लोग सब्बत से दूर भागने लगे, सब्बत से दूर भागने लगे, बल्कि सब्बत के दिन तो खुदा का काम करना चाहिए। हालेलुया। नेक्स्ट वन।